الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ دوسرا درس ہے، الدرس الثانی۔ اس سے پہلے جو درس تھا وہ توحید سے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے بعد آج دوسرا چیپٹر ہے، وہ ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور اس کے عوض میں انسان کے گناہوں کی مغفرت، اس سلسلے میں باب، یعنی جو انسان توحید کو اپنائے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات اس میں یہ بتائی جائے گی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ توحید کے وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت یا نقل کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا، ملایا نہیں، یعنی ایمان کو ظلم کے ذریعے گندا نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام میں بہت سارے صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، کہا کہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم کا صدور نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو جھڑک دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، یہ ساری چیز تو ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر کیا، کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، جب انسان ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو مکس نہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ امن، انسانی زندگی میں امن و سکون کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسان کتنے بھی مضبوط عمارت میں کیوں نہ ہو، انسان کتنا بھی زیادہ آرمی کے بیچ میں کیوں نہ ہو، اور کتنا بھی زیادہ مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، امن کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے۔ امن و سکون کا تعلق کہاں سے ہے؟ دماغ سے ہے۔ جس انسان کو زندگی میں کوئی بھی تکلیف نہ ہو، لیکن اگر اس کے دماغ میں اس بات کا ڈر ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، تو وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے، بھلے کتنا بھی کما لے۔ اگر کوئی انسان کتنا بھی زیادہ امن و سکون کی زندگی جسمانی اعتبار سے پالے، لیکن اسے اس بات کا ڈر لاحق ہو کہ پتہ نہیں کب میں مر جاؤں گا، تو آدمی کبھی بھی امن و سکون سے نہیں جی سکتا۔ چاہے وہ اپنا کھانا کھانے سے پہلے 10 آدمی سے چیک کروا لے، اسے اس بات کا ڈر لگا رہے گا کہ سارے میرے جو گارڈز ہیں، میرے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، وہ سازش کر کے کہیں مجھ کو زہر نہ دے۔ اس لیے امن کا تعلق، سکون کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، اور اس دماغ کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان سے ہے۔ ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ ذہنی طور پر اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، ایمان جتنا زیادہ کمزور ہوگا وہ ذہنی طور پر اتنا زیادہ کمزور ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے اور شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کو مکس نہیں کیا، لہ الامن، وہ امن کے ساتھ ہیں، ان کے لیے امن و سکون ہے۔ ایک آدمی ہے، غریب مسکین ہے، اس کے 4 بچے ہیں، لیکن اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ مانے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ اللہ رب العالمین ان کا محافظ ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کے زیادہ ٹینشن میں نہیں رہے گا۔ تو جب اس کو ذہنی دباؤ کم ہوگا تو ایسی صورت میں زیادہ مارا بھی نہیں پھرے گا۔ اسی لیے سعودی کے ایک بہت بڑے عالم شیخ محمد بن رمضان الحاجری حفظہ اللہ ہیں، یہ جبیل کے علاقے کے رہنے والے ہیں اور عقیدے میں بہت ہی زیادہ درس وغیرہ دیتے ہیں، بہت اچھے عالم مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک تقریر میں لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ لا تخافوا، مت ڈرو، کس معاملے میں؟ فی مستقبل ابنائکم، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، واللہ یحافظہم، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرے گا، حیث حافظکم حینما کنتم طفلا لم تستطیعون ان تستنجوا، کیا کہا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کی جب تم بہت چھوٹے تھے اور پیشاب و پاخانہ کے بعد اپنے طاقت پر، اپنے بلبوتے پر استنجا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، تم اپنا استنجا نہیں کر پاتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کی، تمہاری پرورش کا بندوبست کروایا۔ تو ایسی صورت میں ذرا بتاؤ تمہارے بچوں کے مستقبل کو لے کر تم کیوں زیادہ فکر مند ہوتے ہو؟ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ آج لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کے اتنا زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر حلال حرام بھول جاتے ہیں، روزہ نماز بھول جاتے ہیں، عقیدہ و ایمان بھول جاتے ہیں، اور دن بھر مارے پھرتے ہیں، تھکتے ہیں، جسم کو بھی ذہن کو بھی تھکاتے ہیں، اور ان کو ذہنی طور پر نہ سکون ملتا ہے نہ جسمانی طور پر امن و سلامتی پاتے ہیں۔ ایک آدمی اس کا ایمان کمزور ہے، چھینک آنے سے لگتا ہے مجھ کو نظر لگ گئی، ہاں پنکھا بند ہے پھر بھی گھومنے لگا ہوا کی وجہ سے، تو غور کرتا ہے کہ پنکھا سیدھا کیوں گھوما، کچھ اثر تو نہیں ہے جنات کا، یہ الٹا کیوں گھوم گیا، کچھ اثر تو نہیں ہے شیطان کا۔ اچانک پلیٹ اگر الماری سے نیچے گر جائے تو ٹینشن کرتا ہے کچھ جنات ہوگا، یہ الماری سے ٹیبل کیا کہتا ہے الماری سے برتن کیوں گرا۔ خواب میں سانپ دیکھ لیا، اتفاق سے اسی دن گھر میں اس کے چوہے نکل آئے تو ٹینشن میں آ گیا، ارے خواب میں میں نے سانپ دیکھا، یہاں پر چوہا کیسے آ گیا۔ خواب میں اس نے آگ دیکھ لیا اور اچانک کپڑا کیا کہتے ہیں کھانا پکاتے ہوئے کپڑے میں آگ لگ گئی تو سمجھے گا کسی کا جن کسی کا جادو ہو گیا ہوگا، میں نے خواب میں آگ دیکھا، دیکھو میرے کپڑے میں آگ لگ گیا۔ خواب میں اس نے کچھ حادثہ دیکھا اور ٹھیک دیکھا گھر کے سامنے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بائک لے کے گر گیا تو ٹینشن میں آ جائے گا۔ ہر گھڑی ہر لمحہ اس کے لیے امن و سکون جاتی رہے گی۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس تعویذ بندوائے گا، ایک ٹھو سے من نہیں بھرے گا دوسرا، دوسرے سے نہیں تیسرا۔ دیکھیں کبھی کبھی بچے کے گلے میں آدمی تعویذ باندھتا ہے تو 4 5 ٹھو ایک ہی دھاگے میں تعویذ باندھ دیتا ہے۔ پھر گھر کے سامنے آیت الکرسی مین گیٹ کے اوپر لکھے گا، پھر اندر یہاں پہ ایک ٹھو گھوڑے کا، گدھے کا، پیر کا، ٹانگ کا نال لگائے گا، پھر بائک میں یا تو کار میں ایک ٹھو ٹوٹا ہوا جوتا چپل لٹکائے گا، پھر گھر میں بولے گا الٹا کر کے چمچ مت رکھو، ہمیشہ چیک کرتا پھرے گا کہیں چمچ الٹا تو نہیں رکھا ہوا ہے، اور الول جلول جتنے بھی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں ہر بیڈ روم میں ایک ٹو کر کے سورہ یاسین کا نقشہ چپکائے گا، ٹھکوائے گا، پھر بھی ندارت، امن و سکون ندارت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے شرک سے اپنے آپ کو بچائے، شرک فی المحبہ و شرک فی الخوف، یہ دونوں بہت بھیانک چیز ہے۔ شرک فی المحبہ کی بات ابھی نہیں کرتے ہیں، بعد میں ہے جب آگے چیپٹر آئے گا، یہاں خوف کی بات کر لیتے ہیں، ڈر اور خوف۔ انسان اگر یہ مان لے موت و حیات کا مالک ہے کون؟ اللہ رب العالمین، جن کے اثرات سے، جادو کے اثرات سے، شیطان کے اثرات سے کسی کو موت نہیں آ سکتی، تو وہ آدمی محفوظ ہے۔
لیکن جس کا ایمان کمزور ہو جائے گا وہ آدمی ہمیشہ موت سے ڈرتا رہے گا، ہر لمحے امن و سکون اس کی جاتی رہے گی، پھر وہ انسان الگ الگ قسم کی الٹی حرکتیں کرتا رہے گا۔ تو پہلی چیز اس کی کیا ضائع ہو گئی؟ اس کا امن چلا گیا۔ دوسری چیز اس کی ہدایت بھی گئی، وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، أَيُّ الظُّلْمِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کون سا ظلم؟ شرک۔ یلبسو، ملتبس نہیں کیا، مکس نہیں کیا، گڈ مڈ نہیں کیا توحید کو شرک کے ساتھ۔ اولئک لہ الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے لہم الامن، اللہ نے کیا فرمایا؟ امن ہے، سکون ہے، شانتی ہے۔ وہم مہتدون، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے توحید خالص کو سمجھایا۔ کس کو سمجھایا ہے؟ توحید خالص کو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کسی قسم کے شک و شبہ نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ شرط کیا ہے؟ کیا بتایا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا معنی اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں غیب کی باتوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العالمین غیب سے انسان کی حفاظت کی طاقت رکھتا ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی موت و حیات کا مالک ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی جنت و جہنم کا مالک ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کا قیام اور زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا اہتمام، اس کا غیب سے کیا تعلق ہے؟ اس کے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اس کو سمجھیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر اور صلاح کے ذریعے۔ جس کو اس بات کا یقین ہو تکلیف پریشانی مصیبتیں آئی ہیں، میں نماز کا اہتمام کروں گا، صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کے ایمان کے ساتھ نماز کا ایک گہرا تعلق۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی دی ہوئی مال میں سے خرچ کرنا۔ مال میں سے کون خرچ کرے گا؟ جس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ کل مجھ کو بھوکا سونا ہے۔ مال میں سے کون خرچ کرے گا؟ جس کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ میری اولاد بھکاری ہو جائے گی۔ ہاں، خرچ کرنے کے لیے ایمان کامل کی ضرورت ہے، نہیں تو آدمی سوچے گا کہ پیسہ خرچہ کروں گا کل کہاں سے لاؤں گا، آج یہاں خرچہ کر دیا کل علاج میں کہاں سے لاؤں گا، تو وہ خرچہ بھی نہیں کرے گا، الٹا بیمہ کراتا پھرے گا، انشورنس کرواتا پھرے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے انسان کے اندر سے امن اور سکون چلا جائے گا۔ وہ اگر خرچ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتی ہے، وہ صدقہ کرتا ہے اس لیے کہ صدقہ کرنے سے تکلیفیں بلائیں مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں، وہ صدقہ کرتا ہے اس وجہ سے کہ مرنے کے بعد صدقہ کے چھاؤں میں اس کو اللہ رب العالمین آسانی فراہم کرے گا۔ تو یہ چیزیں کب آئیں گی؟ جب ایمان بالغیب پختہ ہوگا، اور جب یہ چیزیں آئیں گی تو انسان کے زندگی میں امن اور سکون پایا جائے گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان کی زندگی سے امن و سکون روزانہ جاتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ کسی بھی صورت میں شرک کو مکس کرنے سے منع کیا ہے۔ جب یہ ہوگا تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے یہاں پر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تو سرکار ذمہ دار ہے۔ امن و سکون نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سرکار ہے۔ دیکھو فلاں سازش کر رہا ہے، مسلمان کو مارنا چاہتا ہے، مسجدوں کو گرانا چاہتا ہے، NRC لانا چاہتا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں سوچ کر انسان کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن میں آ جاتا ہے، اس کا امن و سکون چلا جاتا ہے۔
جب وہ اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے گا وہی کرے گا، احکم الحاکمین ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اس کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ، کہ وہ جو فیصلہ کر دے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ چیز جو جس چیز کا حکم دے دے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسْكَ وَإِن أَرَدْكَ، اور اللہ اگر ارادہ کر لے بخیر خیر کا، فلا ممسک لہ، تو ایسی صورت میں کوئی اس کو چھین نہیں سکتا، ہے نا۔ جب اس بات پر انسان ایمان لائے گا، نماز کے بعد آدمی کو دعا کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، سلامتی تیری جانب سے ملنے والی ہے، تیرے ہی طرف ساری سلامتی لوٹ کر کی جاتی ہے۔ تو سلامتی، امن، سکون اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین اور ایمان کی مضبوطی سے ملتی ہے۔ اذا قال لهم، کس کے بارے میں؟ جنگ خندق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب خندق کے وقت سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو صحابہ اکرام سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، سارے مکہ کے لوگ، مدینے کے ارد گرد کے سارے کفار، قبیلے بستی کے سارے لوگ، جتنے بھی گنڈے موالی ہیں وہ سارے لوگ، مسلمانوں کے سارے دشمن، یہودی کرسچن، سب مل کر کے قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں، فخشوہم، اب تم ڈرو۔ آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم اکیلے ہیں، 32 دانت میں ایک ٹھو زبان ہے، کوئی کان کاٹ کھائے گا پتہ نہیں ہے، ہندو تو ہندو دیکھ لیجئے، دوسرے مذاہب کو تو دیکھ لیجئے، دیوبندی بریلوی ہے ہمارے خلاف جا کے سرکار میں مخبری کر رہا ہے، غلط افواہیں پھیلا رہا ہے، ہمارے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے، آدمی ٹینشن میں گا اب کیا ہوگا، چھوٹی سی مسجد ہے، کون گرا دے گا، کون توڑ دے گا، کون چوری کر لے گا، کون پھوڑ دے گا، ہے نا۔ پولیس بھی ان کے ساتھ ہے، ایم ایل اے بھی اس کے ساتھ ہے، کارپوریشن والا بھی اسی کے ساتھ ہے، حکومت عدالت سب اس کے ساتھ ہے، دنیا اس کے ساتھ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، امن ہوگا، سکون ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس بات پر اس کا ایمان کمزور ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ تکلیفیں پریشانیاں بڑھ جائیں گی، تکلیف آنے سے پہلے وہ ٹینشن میں پڑ کر کے بیمار پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جن کا یہاں ایمان ہو، شرک نہ ہو، کامل اعتماد ہو اللہ پر، بھروسہ ہو اللہ تعالیٰ پر، یقین ہو اللہ تعالیٰ پر، شک، شبہات، تزلزل، تذبذب، تردد، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں نہ ہو، اللہ کے بارے میں شک میں انسان مبتلا نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ امن سے جیے گا، چین سے جیے گا، اور وہی انسان ہدایت پر بھی ہوگا۔ اس کی تفسیر میں اور بھی بہت ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔ امن و سکون پانا ہے تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان کی مضبوطی پر ایک اور بات بیان کر دیں، جن جنات سے جو لوگ ڈرتے ہیں بہت زیادہ، ان کے لیے صبح شام کے اذکار ایمان و یقین کے ساتھ آدمی پڑھے گا، محفوظ رہے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے جاتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا، کیوں؟ وہ توپ لے کے چلتے تھے، میزائل لے کے چلتے تھے، جن جنات کو تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں پڑنے والا ہے۔ وہ ایمان کی مضبوطی تھی کہ جس راستے سے چلتے تھے اس راستے سے جن جنات بھاگ جاتا تھا۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا جن جنات اس پر اتنا کم حاوی ہوگا، ایمان جتنا کمزور ہوگا جن جنات اس پر اتنا زیادہ حاوی ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے ایمان کو مضبوط کرنا، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ ومن اعرض عن ذکری، ومن یعرض عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، نقید لہ شیطان فہو لہ قرین، اللہ نے کہا ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیں گے، اس کا ساتھی بن کر کے رہے گا۔ تو اس کے لیے ذکر رحمان سے اعراض، اللہ کے ذکر سے اعراض انسان کو کیا کرے گا؟ جنات کا، شیطان کا ساتھی بنا دے گا۔ یہ تو ہو گئی توحید کی فضیلت، توحید کامل، ایمان کامل کی فضیلت۔ اس کے بعد یہاں ایک حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔
10 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 3 لائن کی چھوٹی سی حدیث میں بیان کی. کہا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدً عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہے، وان عیسیٰ عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہیں، وکلمتہ القاہ الی مریم، وہ جس کلمہ کن سے پیدا ہوئے وہ اللہ کے جانب سے تھا جو مریم پر نازل کیا گیا تھا، وروح منہ، روح اللہ کی جانب سے ہے، والجنت حق، جنت حق ہے، والنار حق، جہنم حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اس کا عمل چاہے جیسا بھی ہو. 10 باتیں اس حدیث میں. نمبر 1، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی زبان سے ہو، گواہی دل سے ہو، گواہی اعمال سے ہو، گواہی نگاہوں سے ہو، ہاتھ پیر سے ہو، اعضاء و جوارح سے ہو، جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ زبان سے وہ باتیں کہیں جو شرکیاں ہوں، نہ کان سے وہ باتیں سنیں جو شرکیاں ہوں، نہ آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں جو شرکیاں ہوں، نہ وہ ان محفلوں میں شریک ہوں جو شرکیاں ہوں، نہ ہاتھوں سے کوئی عمل کرے جو شرکیاں ہوں، نہ قدم وہ اس راستے پر چلے جہاں شرک ہوتا ہو. انسان کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت اس درجے کو نہ پہنچ جائے کہ اس سے انسان امیدیں وابستہ رکھنا شروع کر دے، خوف کھانا شروع کر دے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے کسی اور کو پکارنا شروع کر دے. من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے عمل سے، دل سے، زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، چاہے اس اعتبار سے مانے کہ وہ چھوٹا ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، وہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے، اس چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اپنے فیصلے میں، وہ اکیلا ہے اپنی مرضی میں، وہ اکیلا ہے اپنے معاملات میں، وہ اکیلا ہے عبادتوں کو قبول کرنے میں، وہ اکیلا ہے انسان کو سزا دینے میں، وہ اکیلا ہے انسانوں کو معاف کرنے میں، وہ اکیلا ہے انسان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں، وہ اکیلا ہے شفا دینے میں، وہی اکیلا ہے مصیبتوں میں ڈالنے میں، وہی اکیلا ہے مصیبتوں سے نکالنے میں، ہر چیز میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ جو کرنا چاہے کرتا ہے، کسی کے پریشر سے، کسی کے دباؤ سے، کسی کے محبت میں مغلوب ہو کر کے نہیں کرتا ہے. وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے بیٹے نہیں، اس کا حصہ نہیں، اس کے پارٹنر نہیں، اس کے مسائل میں حل کرنے کے معاون و مددگار نہیں، اس کے جانب سے انسان کے لیے ایسا انسان نہیں جو انسان کے اعمال کو لے جا کے اللہ تک پہنچائے. عبدہ، بندے ہیں، تبھی تو عبادت کرتے تھے، تبھی تو روزہ رکھتے تھے، تبھی تو حج کیے تھے، تبھی تو عمرہ کیے تھے، تبھی تو صدقہ خیرات کرتے تھے، تبھی تو رو کے دعائیں کرتے تھے، تبھی تو استغفار کرتے تھے، تبھی تو تہجد پڑھتے تھے، تبھی تو اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے انا اتقاکم باللہ واعلمکم، صحیح بخاری میں ہے کہ میں تم لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو ڈر، خوف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، اللہ سے امیدیں تھی، عبادتیں تھی، وہ کس چیز کے لیے تھی؟ دلیل کے طور پر کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ورسولہ، صرف بندے نہیں ہیں، رسول بھی ہیں. اس کا پیغام، اس کی تعلیمات، اس کے احکام، اس کے پسند و ناپسند، اس کی آزمائشیں، ان تمام چیزوں کو دنیا سے باخبر کر دینا. کیا کرنے سے اللہ راضی ہوگا وہ بتائے، کیا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا وہ بتائے، کس کام کے کرنے سے اجر ملے گا وہ بتائے، کس کام کے کرنے سے گناہ ہوگا وہ بتائے، کس کام کے کرنے سے جنت ملے گی وہ بتائے، کس کام کے کرنے سے جہنم میں جانا پڑے گا وہ بتائے. عبدہ و رسولہ، بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہوئی، ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اور دوسری حیثیت کیا ہوئی؟ 2 رول ایک ساتھ پلے کیا. ایک رول بندے ہونے کے اعتبار سے پلے کیا اور ایک رول کیسے پلے کیا؟ رسول ہونے کے اعتبار سے. وَرَسُولُهُ، اس کے رسول ہے. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، سیم بات، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں.
سوال ختم عیسائیوں کا۔ ورسولہ، عیسائیوں نے بندہ نہیں مانا، یہودیوں نے رسول نہیں مانا، تو دونوں کے ایمان کا اصلاح، دونوں کے ایمان کی اصلاح، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَم، لیکن بنا باپ کے جو پیدا ہوئے وہ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے، اس کلمہ کن سے پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کا تھا، جو اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کی جانب سے تھا۔ نعوذ باللہ یہودیوں کی طرح یہ نہیں ماننا کہ نعوذ باللہ ناجائز اولاد یا نعوذ باللہ ولد زنا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ان کا باپ مان لیا۔ تو وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، روح اللہ کی جانب سے ہے۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جنتی والا عمل کرو گے تو جنت مل کر کے رہے گی، جہنمی والا عمل کرو گے تو جہنم جا کر کے رہو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بدعمالی کر کے تم جنت جا سکتے ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر عمل نہ کرو تو بھی کیا کہتے ہیں گناہ نہ کرو تو بھی تم جہنم چلے جاؤ گے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ انسان کو گناہوں سے روکنے اور نیکی کی طرف بلانے کے لیے یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ جو جنت پر ایمان رکھے گا اس کے اندر جنت کی لالچ ہوگی، جو جہنم پر ایمان رکھے گا اس کے اندر جہنم کا خوف ہوگا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ کی کتاب کا درس ہوتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، دین کی باتیں سیکھتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں۔ محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، دنیا سے کہاں گئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیری جنت کو مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا لوگوں نے میرے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہا اور زیادہ لالچ سے مانگیں گے۔ کہا اور کیا کر رہے تھے؟ کہا جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اور زیادہ خوف سے مانگیں گے۔ کہا اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیری مغفرت چاہ رہے تھے۔ کہا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کہا اور زیادہ محبتوں سے مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ تم گوارا ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ جو مجلسوں مسجد میں درس ہوتا ہے، بھلے کوئی پرانے ٹاپک پر ہو رہا ہو، کوئی معمولی سے آدمی درس دے رہا ہو، تو بڑا عالم آئے گا تو ہی درس میں بیٹھیں گے، نہیں تو نہیں بیٹھیں گے، ہے نا؟ کوئی بڑا عالم آنا چاہیے تو درس میں بیٹھیں گے، یا کیا کہتے ہیں کوئی نئے ٹاپک پہ بات ہونا چاہیے۔ پرانے ٹاپک کو تو بار بار 50 بار سن چکے ہیں، مولانا سے زیادہ تو مجھے ریفرنس یاد ہے۔ نہیں، بیٹھو، یہ مغفرت کی محفل ہے، یہ رحمت کی محفل ہے، یہ محفل اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر جو بندے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے درس میں بیٹھتے ہیں نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہم پر فخر کرے، اس سے زیادہ ہمارے لیے فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم پر فخر کر رہا ہے نا؟ ہاں، تو یہ چیز ہے۔ تو جنت اور جہنم، جس آدمی کا عمل ایسا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ اس جملہ کا دو ترجمہ ہوگا، ایک اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے اعتبار سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، بالکل صحیح ترجمہ، یہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا بھلے اس کا عمل کیسا بھی ہو، یہ بھی ترجمہ اس کو صحیح ہے، اور دونوں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کے اعمال کے اعتبار سے جنت میں درجات ملیں گے، دوسرا عمل کیسا بھی ہو جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ ہو تو اللہ چاہے تو جہنم میں سزا کاٹ کے جنت آئے گا، لیکن آئے گا ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں۔ کیوں؟ اس کے پاس توحید تھی، اس کے پاس سنت، کیا کہتے ہیں، اس کے پاس نبی پر ایمان تھا۔ اس حدیث پر غور کرنے سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پر صحیح ایمان نہ ہونے سے توحید مکمل نہیں ہوتا ہے۔ توحید مکمل کرنے کے لیے نبی پر صحیح ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان نبی کے نبوت کا انکار کر دے، اس کی توحید مکمل نہیں ہے، اور کوئی انسان نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دے تو بھی اس کی توحید مکمل نہیں ہے۔ نبی کو اللہ کا بندہ اور رسول دونوں مانے تب جا کر کے وہ کیا ہوگا، اس کی توحید مکمل ہوگی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت کا انکار کرنا، نبی کو نبی نہ ماننا، رسول کو رسول نہ ماننا، یہ نبی کے شان میں گستاخی کرنا یا شان کو گھٹانا، یہ اس کے توحید میں خرابی پیدا کرتی ہے، اور اس سے انسان اپنے آپ کو جنتی ہونے سے روک لیتا ہے۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی انسان کو اس بات کا علم ہو کہ میں نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے، اس کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے ہیں اور مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن معلوم ہو جائے کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ ایمان نہ لائے، بھلے وہ اسی دین پر عمل کرتا ہو جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان و یقین نہیں لایا۔ تو یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 2-3 حدیثیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔